السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، بہت سارے لوگ یہ ہیئر فال کا شکار ہوتے ہیں، گنجے پن کا شکار ہوتے ہیں، بال جھڑنے کی انہیں بیماری ہوتی ہیں تو وہ ہیئر ایکسٹینشن کا یوز کرتے ہیں، نقلی بال استعمال کرتے ہیں، مصنوعی بالوں کا استعمال کرتے ہیں، وگ وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے اور وضو اور غسل میں اس کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم دوستو، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی دوسرے بال استعمال کر رہا ہے تو اس میں ایک بات کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے کہ اگر وہ بال کسی انسان کے ہیں یا خنزیر کے ہیں تو اس کا استعمال کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہوگا۔ انسان کے بال تو اس لیے کہ انسان کے بال یہ مکرم ہے اور دوسرے کے بالوں سے دوسرے کے جزو سے انتفاع اٹھانا یہ جائز نہیں ہے بغیر کسی شرعی ضرورت کے۔ اسی طرح خنزیر کے بال چونکہ ناپاک ہوتے ہیں، خنزیر کے بالوں کو بھی استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص نقلی بالوں کو یوز کرتا ہے، یعنی دوسروں کے بالوں کو یوز کرتا ہے، تو اگر وہ انسان یا خنزیر کے ہیں تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورت پر جو کہ دوسروں کے بال خود کے بالوں کے ساتھ جوڑے یا اپنے بالوں کو دوسری عورت کے بالوں کے ساتھ جوڑے۔ اس حدیث شریف کے اندر محدثین کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث شریف میں انسانوں کے بال جوڑنا ہی مراد ہے، اس لیے کہ مصنوعی بالوں کو، یعنی جو بال کیمیکل وغیرہ سے بنے ہوئے ہوں، جو کسی انسان کے نہ ہو یا خنزیر وغیرہ کے نہ ہو، تو ایسے بالوں کو یوز کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو یاد رکھے کہ اگر کوئی اپنے گنجے پن سے بچنے کے لیے اگر وہ مصنوعی بال استعمال کرتا ہے تو اگر وہ بال کسی انسان کے ہیں یا اگر وہ بال کسی جانوروں میں کسی خنزیر کے ہیں تو پھر ان بالوں کو یوز کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بال مصنوعی ہیں، بناوٹی ہیں اور کیمیکل وغیرہ سے بنائے گئے ہیں یا خنزیر کے علاوہ کسی اور پاک جانور کے بال ہیں تو پھر وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، یوز کر سکتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھیے کہ وضو اور غسل میں اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو بال آپ نے لگائے ہیں اگر وہ بال آپ کے سر پر اس طرح سے ہیں کہ ان بالوں کو آسانی کے ساتھ آپ کے سر سے جدا کیا جا سکتا ہے تو پھر وضو اور غسل میں آپ کو ان بالوں کو ہٹا کر آپ کے لیے وضو میں مسح کرنا اور غسل میں سر کو دھونا یہ ضروری اور لازمی ہوگا۔ جیسے اگر کسی نے وگ وغیرہ یوز کی ہوئی ہیں، وگ وغیرہ استعمال کوئی کرتا ہے تو وگ کو اگر آسانی کے ساتھ ہٹایا جا سکتا ہے تو پھر اس کو وضو اور غسل میں اس کو ہٹا کر وضو اور غسل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے مصنوعی بال، بناوٹی بال یا پھر وگ کو اپنے سر پر گلو وغیرہ سے، گوند وغیرہ سے اس طرح پیک کرا لیا ہے کہ اس کے سر کا حصہ بن گیا ہے، اب آسانی کے ساتھ اس کو سر سے الگ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ایسی صورت میں حکم یہ ہوگا کہ وہ اپنے اسی وگ کے اوپر سے، اسی مصنوعی بال کے اوپر سے جو کہ اس کے سر پر پیک ہو گئے ہیں، اس کو آسانی کے ساتھ جدا نہیں کیا جا سکتا، گلو وغیرہ سے اس کو چپکا دیا گیا ہے، تو اسی کو اوپر سے دھو لے، اسی کے اوپر سے وہ کیا کر لے، مسح کر لے، تو پھر اس کا وضو بھی صحیح ہو جائے گا اور غسل بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو ان دونوں مسئلوں کو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ بھی مصنوعی بال استعمال کرتے ہیں اس میں تو ایک بات میں نے یہ کہی کہ وہ بال انسان کے یا پھر جانوروں میں سے خنزیر کے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھے کہ ان مصنوعی بالوں کو استعمال کرنے کا مقصد کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے مصنوعی بال لگا کر تو پھر یہ بھی اس حدیث کے ذیل میں آ جائے گا من غشنا فلیس منا، کہ جو ہم دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ایک ایمان والا دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ تو ان دونوں باتوں کا خاص طور سے خیال رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔